عمران خان کے نام پر پچھلے 12 برس سے خیبر پختونخوا میں برسر اقتدار تحریک انصاف کی حکومت نہ تو صوبے میں عوامی فلاح کا کوئی بڑا منصوبہ شروع کر پائی ہے اور نہ ہی پشاور شہر کی حالت بہتر بنانے کا کوئی پلان بنایا ہے۔ صوبائی حکومت کی نااہلی کا نتیجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی پشاور کی مرکزی قیادت بھی اب گنڈا پور سرکار سے اپنی ناراضگی کا کھل کر اظہار کر رہی ہے۔ یاد رہے کہ تحریک انصاف 2024 کے الیکشن میں مسلسل تیسری بار خیبر پختونخوا میں برسر اقتدار آئی تھی۔ سال 2013 سے حکومت میں ہونے کی وجہ سے پی ٹی آئی صوبے میں غیر معمولی سیاسی اثر و رسوخ رکھتی ہے، مگر 8 فروری 2024 کے الیکشن میں کامیابی کے باوجود وزیر اعلیٰ گنڈا پور کی حکومتی کارکردگی پر پارٹی کے اندر بھی سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ تیسری بار حکومت میں آنے کے باوجود حکمران جماعت سے صوبائی دارالحکومت پشاور کی حالت تک نہیں بدلی جا سکی اور نہ ہی عوامی فلاح کا کوئی بڑا منصوبہ شروع کیا جا سکا۔ اسی وجہ سے اب پی ٹی آئی پشاور کے رہنما نے صوبائی حکومت سے اپنی ناراضگی کا کھل کر اظہار کرنا شروع کر دیا ہے۔ گزشتہ دنوں پشاور کے سینئر ورکرز اور عوامی نمائندوں کا اجلاس ہوا، جس میں وزیر اعلیٰ کو اپنے تحفظات سے آگاہ کرنے اور احتجاج ریکارڈ کرنے پر اتفاق ہوا۔ اس موقع پر پی ٹی آئی پشاور ڈسٹرکٹ کے صدر عرفان سلیم کا کہنا تھا کہ پشاور اس صوبے کا چہرہ ہے، لیکن افسوس کہ یہاں 12 برس سے کسی قسم کا کوئی بھی ترقیاتی کام نہیں ہو سکا۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کا پہلا دور قدرے بہتر تھا، جس میں بہت سے منصوبے شروع کیے گئے تھے، مگر یہ تسلسل برقرار نہیں رہ سکا اور شہر کی حالت بگڑ گئی ہے۔ عرفان سلیم کے مطابق پی ٹی آئی پشاور کے تمام ورکرز اس بات پر متفق ہے کہ ہم نے شہر کی حالت بہتر بنانی ہے، جس کے لیے صوبائی حکومت سے بات چیت بھی جاری ہے۔ پی ٹی آئی کے ایک سینئر رہنما نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت کو بہت سارے چیلنجز درپیش ہیں، مگر غیر سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ سوائے بیان بازی کے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ انہوں نے کہا کہ بانی چیئرمین عمران خان کی رہائی ضروری ہے، مگر عوامی مینڈیٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے بھی کام ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ پچھلے 1.5 برس سے گنڈا پور سرکار احتجاجی سیاست کیے جا رہی ہے اور عوامی فلاح پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وجہ سے اب صوبے میں پی ٹی آئی کی مقبولیت میں کمی آ رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام کو عمران سے پیار ضرور ہے، مگر ان کی صوبائی حکومت کے بارے میں بھی ان کی رائے منفی ہے۔ تاہم پشاور سے منتخب رکن صوبائی اسمبلی فضل الہی کا کہنا ہے کہ 8 فروری 2024 کو عوام نے تحریک انصاف کو ووٹ عمران خان کو رہا کروانے کے لیے دیے تھے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ صوبے میں ترقیاتی کام نہیں ہو رہے۔ صوبے میں 10 برسوں سے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں اور آگے بھی ہوتے رہیں گے، مگر اس مرتبہ ہمیں جس مقصد کے لیے ووٹ ملا تھا اسے پورا کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سب کو معلوم ہے کہ عوام نے پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کو ووٹ کیوں دیا۔ نہ تو ہمارے پاس انتخابی نشان تھا اور نہ ہی ہمیں انتخابی مہم چلانے دی گئی، مگر عوام نے انتقام لینے کے لیے ہمیں کامیاب کروایا۔ فضل الہی کا کہنا تھا کہ ہم اپنے ووٹرز کو مایوس نہیں کریں گے اور انہیں بہت جلد خان صاحب کی رہائی سے متعلق خوشخبری سنائیں گے۔ تاہم دوسری جانب سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ 26 نومبر کے اسلام آباد احتجاج کی ناکامی کے بعد سے تحریک انصاف کی اسٹریٹ پاور ختم ہو چکی ہے اور اب وہ اس پوزیشن میں نہیں کہ عوامی احتجاج کر سکے اور عمران خان کی رہائی کے لیے حکومت پر دباؤ ڈال سکے۔ ان کا کہنا ہے کہ ویسے بھی 26 نومبر کے بعد سے پارٹی قیادت نے احتجاج کی ایک بھی کال نہیں دی۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ اپنے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ کر بشرا بی بی سمیت جوتیاں اٹھا کر بھاگ جانے کے بعد سے اب علی امین گنڈا پور پشاور آ کر اسلام آباد پر چڑھائی کرنے کے قابل نہیں رہے۔ تاہم وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے فوکل پرسن برائے اقلیتی امور وزیر زادہ کا کہنا تھا کہ گنڈا پور سرکار بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے کوششیں جاری رکھے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کی رہائی کی جنگ در حقیقت قانون اور آئین کی آزادی کی جنگ ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی آزادی پی ٹی آئی کے ووٹرز کا اولین مطالبہ ہے، جس کے لیے ہماری قیادت اپنی تمام تر توانائیاں صرف کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنما وزیر زادہ کے مطابق خیبر پختونخوا حکومت ترقیاتی منصوبے بھی جاری رکھے ہوئے ہے۔ صحت کارڈ کی بحالی، شاہراہوں کی تعمیر، احساس گھر پروگرام اور نوجوانوں کو کاروبار کے لیے بلا سود قرضے دیے جا رہے ہیں۔ علاوہ ازیں صوبائی حکومت نے سولرائزیشن اسکیم پر بھی کام شروع کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سیاسی مخالفین گنڈا پور حکومت کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں، لیکن ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی باری نہیں آنے والی اور عوام دوبارہ عمران خان کو ہی ووٹ دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ کے پی کے میں عوام کے ٹیکس کا پیسہ عوام پر ہی خرچ کیا جا رہا ہے اور تمام ترقیاتی منصوبے وقت پر مکمل کیے جائیں گے۔
انہوں نے دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئی کی اصلاحات کے بعد خیبر پختونخوا ملک کا امیر ترین صوبہ بن چکا ہے۔ کرپشن کے دروازے بند کیے جا چکے ہیں، جو پیسہ غائب ہوتا تھا وہ اب خزانے میں جمع ہو رہا ہے۔ لیکن خیبر پختونخوا کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے تجزیہ کار ڈاکٹر عنایت اللہ فیضی کا کہنا ہے کہ اس حکومت سے ترقیاتی کام کرنے کی توقع نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ تمام رہنماؤں کا ایجنڈا عمران خان کی رہائی ہے اور اسی مقصد کے لیے بھاگ دوڑ ہو رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ صوبے کو اس وقت بد امنی، بے روزگاری کے علاوہ مالی بحران کا بھی سامنا ہے، مگر حکومت کی جانب سے کوئی سنجیدہ اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ عنایت اللہ فیضی نے کہا کہ ایک شخص کے لیے عوامی مینڈیٹ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، جو اس صوبے کے ساتھ نا انصافی ہے۔ دوسری جانب سینئر صحافی محمد فہیم نے کہا کہ ہر حکومت کے دور میں پشاور کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ حکومت کے پاس جب بھی فنڈز کی کمی ہوتی ہے تو سب سے زیادہ نقصان پشاور کو اٹھانا پڑتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کے پاس سرپلس بجٹ ہے، مگر وہ آئی ایم ایف کی شرط کے مطابق سرپلس بجٹ خرچ نہیں کرے گی۔ محمد فہیم کے مطابق پشاور میں وقتاً فوقتاً کلین اینڈ گرین پشاور، پشاور اپلفٹ پروگرام، ڈرگ فری پشاور، بیوٹیفیکیشن آف پشاور جیسے منصوبے شروع ہوئے، مگر آج تک یہ مکمل نہیں ہوئے اور نہ ہی ان کے نتائج نظر آ رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پرویز خٹک کے دور سے کچھ منصوبے چلے آ رہے ہیں، مگر وہ کب مکمل ہوں گے اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ فہیم کا کہنا تھا کہ پشاور کی قیادت ہمیشہ سے بولتی آئی ہے، چاہے وہ کسی پارٹی سے ہو۔ انہوں نے ہمیشہ شہر کے لیے آواز اٹھائی ہے، مگر اب دیکھنا ہے کہ موجودہ حکومت اس پر کیا رد عمل دیتی ہے۔